ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ لوپس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ لوپس کس بلا کا نام ہے یہ بھی آج جانیں گے، اور خصوصاً اسی حوالے سے جو آج ہم بیماری ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سسٹمک لوپس ایریتھرومیٹوسس۔ نام بہت مشکل ہے، اس کو آسان لفظوں میں یا اس کا عرف عام SLE کہتے ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو کہ ہمارے یہاں شاید بہت زیادہ موجود ہوگی، لیکن بدقسمتی سے انڈر ڈائگنوز ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کی زندگیاں واقعی اگر ان کا علاج نہ ہو تو بہت ہی ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کہ یہ جو لوپس جو ڈیزیزز ہیں یا آٹو امیون ڈیزیز ہیں، یہ روماٹولوجی کے ڈومین میں آتی ہیں، اور روماٹولوجسٹ بدقسمتی سے پوری دنیا میں پوری دنیا میں بھی کم ہے، پاکستان میں بھی بہت کم ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ایک بہت ہی قابل احترام نام ڈاکٹر صالحہ اسحاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صالحہ جو ہیں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ روماٹولوجی آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیے سب سے پہلے، یہ SLE، ٹھیک ہے، سسٹمک لوپس ایریتھرومیٹوسس، یہ کیا ہے اور لوپس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ لوپس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ اپنے ہی گھر آتے ہیں نشیمن میں بجلیاں، یہ آپ کے اپنے ہی دفاعی سسٹم ہوتا ہے جو کہ نارملی فائٹ کر رہا ہوتا ہے اگینسٹ انویڈرز، باہر کی قوموں سے، بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، مگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمارے سسٹم کو ذرا سا خراب کر دے یا کوئی ایسی انفیکشن ہو جائے، یا پھر جینیٹیکلی کچھ لوگ پرون ہوتے ہیں، فیملی میں یہ چیز رن کر سکتی ہے کہ جو ہمارے اپنے سیلز ہیں وہ ہمارے اپنی باڈی کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، اور اس میں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ سیلز آپ کے تھائرائڈ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں تو لوگوں کو تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اگر جوڑوں کے ارد گرد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، جس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو SLE کہتے ہیں، اس میں ہمارے سیلز جو ہیں وہ مختلف حصوں کے اوپر جا کے اٹیک کر سکتے ہیں، اور ان میں ایک سیٹ آف سمٹمز ہوتا ہے، اور اس کو ڈائگنوز کرنا جو ہے کچھ ماہر اس میں اوپینین ضروری ہوتا ہے، بٹ جنرلی یہ ینگر فیمیلز میں پایا جاتا ہے، چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں 15 to 35 میں سب سے زیادہ یہ ڈائگنوز ہوتا ہے انیشیلی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ عموماً ہمارے یہاں جو ہے ایسی بیماریوں کو زیادہ فوکس کیا نہیں جاتا ہے، اس کی پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنی آبادی یا کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں گے، یا دنیا بھر میں کیا ڈیٹا ہے اس کا؟ لیکن دنیا میں تو اس کی 0.5% ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگ ایک آدمی 100-200 میں ہوتا ہوگا، مگر پاکستان میں بھی جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو آئی تھاٹ کہ یہاں پہ یہ سب بیماریاں شاید اتنی نہیں ہوں گی، بٹ ٹو مائی سرپرائز آئی تھنک کہ میں ڈیلی بیسس پہ 2 یا 3 پیشنٹ، جو کہ پاکستان کے حساب سے ایک بہت بڑا نمبر ہے، اس میں SLE کے دیکھتی ہوں، اور اس میں پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس بلوچستان سے آتے ہیں، انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، تو اس کا کوئی خاص ایریا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ڈیزیز کافی کامن ہے، صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈائگنوز ذرا مشکل سے ہوتی ہے، اور اور ڈائگنوسس کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں میں یہ سب علامات ہو بھی سکتی ہیں، تو لوگ تھوڑا بہت آگے پیچھے فوکس ڈائگنوسس میں اب آپ نے تھوڑا جب علامات کا جملہ کہہ دیا نا تو میں چاہوں گا کہ لوگ اب بے چین ہوں گے یہ کس بلا کی بات کر رہے ہیں، کس بیماری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ نام تو لوگوں کو نہیں پتا، جیسے نمونیا لوگوں کو پتہ ہے، ایزما پتہ ہے، الرجی پتہ ہے، اس میں کیا علامتیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے کیا SLE میں؟ دیکھیں علامات جو ہے وہ شروع اس طرح سے ہوتی ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بخار جیسی فیلنگ ہے، یا ان کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگ جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پھر ان میں کبھی کبھار ایسے دھوپ میں جاتے ہیں تو ان کے جسم میں ریشز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ان کے ریشز پڑتے ہیں جو کہ چہرے کے اوپر پڑتے ہیں، اس کو ہم بٹر فلائی ریش کہتے ہیں، جو کہ ناک کے اوپر اور چیکس کے گال کے اوپر ریش پڑ جاتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ ریش ہوتا ہے جب کوئی دھوپ میں جاتا ہے یا پھر گرمی میں، جیسے کھانا بنا رہی ہیں عورتیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں چھالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ عام ڈاکٹر کو کسی بھی ڈاکٹر کوئی بھی سوچے گا کہ اچھا کوئی انفیکشن ہے، فلو ہو گیا، اور وہ اسی طرح سے ٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، پھر جب تک وہ پہنچتے کوئی، اور آپ یقین کیجئے کہ میں بہت حیران ہوتی ہوں، ہمارے یہاں ماشاء اللہ بہت اسمارٹ جنرل فزیشنز ہیں
جو کہ اکثر طور پہ پوری لیبس کرا کے میرے پاس بھیجتے ہیں فار فائنل ڈائگنوسس. تو ان کی تھاٹ پروسیس ہو گئی ہے, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے. جب کوئی اس طرح سے جاتا ہے 3-4 مہینے سے دوائیاں کھا رہے ہیں. ایک چیز کا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹی بی کی ٹریٹمنٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہمارے ملک میں چونکہ ٹی بی اتنی کامن ہے تو اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں ہاف وے تھرو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ میں, اینڈ دین یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ یار یہ نہیں, آپ نے جیسے کہا کہ ان کے ریش ہو جاتے ہیں, بخار رہتا ہے, اور کیا کیا علامتیں ہو سکتی منہ ہیں؟ میں چھالے پڑ سکتے ہیں اور ان کے ناک میں بھی چھالے پڑ سکتے ہیں. کبھی کبھار انگلیاں نیلی ہونے, جب سردی میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو انگلیوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اگر یہ بیماری کڈنی کے اوپر اٹیک کرے, یعنی کہ آپ کے گردے پہ اٹیک کرتی ہے, تو ان کو پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو سانس پھولنے لگ جاتا ہے, کیونکہ جو جھلی ہے ہمارے دل کے ارد گرد یا ہمارے پھیپھڑوں کے ارد گرد, اگر اس کو اٹیک کرے تو وہاں پانی بھرنے لگتا ہے. مگر یہ سب ڈفرینٹ سسٹمس ہیں جو کہ انوالو ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری موجود ہو اور علامتیں نہ ہوں؟ ایسا کم ہوتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ علامت ضرور ہوتی ہے. جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے ویری گڈ ہسٹری. آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے بار بار. کچھ لوگ آتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ ریش ہے اور ان کے بال گر رہے ہیں. اب بال تو آپ دیکھیے نا, ہر جس سے آپ کسی بھی عورت سے پوچھیں گے مرد تو کہیں گے جی بال تو گر رہے ہیں, مگر ان لوگوں کے ایک خاص پیٹرن میں بال گرتے ہیں, جس میں ایسا نہیں کہ سارے اس سے بال گر رہے ہو, مگر ایک سمجھے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بالڈ پیچز ہو جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایلوپیشیا اریٹا جو ہوتا ہے, ایلوپیشیا ریڈ ہوتا ہے, مگر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گول گول نشان ہوتے ہیں جو کہ جیسے ہوتا ہے Point اس shape. حصے سے بال غائب ہو گئے. اوکے. اب اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ فنگل انفیکشن ہو تو اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. مگر ایک آدمی ہے جس کے بخار بھی آ رہا ہے, منہ میں چھالے بھی آ رہے ہیں, بال بھی گر رہے ہیں, جوائنٹ پینس بھی ہے, دین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ نہیں اس تو کوئی. اچھا, اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں ہوتی ہے, کیا وجوہات ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. اصغر علی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کال ہے یا ڈراپ ہو چکی ہے؟ آئی ایم ویری سوری اصغر علی صاحب, آپ دوبارہ ڈال کیجیے گا نمبر. کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہے یہ بیماری؟ دیکھیں اس کی کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے. پہلی چیز تو میں بتاتے چلوں کہ لوگ پہلا سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ یہ ہم بیماری کسی اور کو تو نہیں لگ جائے گی. تو یہ بیماری آپ کسی کو, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ میری بیوی کو لگ جائے گی بیماری, یا میرے بچوں کو بیماری لگ جائے گی مجھ سے. کمیونیکیبل نہیں ہے. کمیونیکیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک نیمونیا یا کوئی انفیکشن نہیں ہے. مگر ہاں اگر آپ کے خاندان میں بیماری ہے تو آپ کے آگے نسلوں میں پیچھے کہیں کسی کو چانس ضرور ہے 10 سے 15% کے آگے یہ بیماری ہو سکتی ہے. ہوتی کیوں ہے